بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب تو وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائے جیسے برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت بھی سنت بھی وہی اپنانی ہے جو ہمیں پسند ہو اور ہماری خواہشات کے مطابق ہو۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ خود بہتر جانتا ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو اس کے مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن تلاش رزق میں سستی کرنا پھر بھی جائز نہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیاں یاد کر لیا کرو۔ ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کی زندگی ایک دن خواب بن جاتی ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی ہیں۔ آپ ایسا دروازہ بن جائیں جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنیں جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ غصے میں بھی گالی نہ دینا ایک بہادر مرد اور اس کی ماں کی اچھی تربیت کی علامت ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے درمیان کا جو سفر ہے وہ وقت ہے، اور وہی مہلت ہے، اور وہی ہے زندگی۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکا کریں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین جانیے وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ کوئی گناہ بندے کے لیے اس قدر معمولی ہو جائے کہ وہ اس کے لیے توبہ کو بھی غیر اہم سمجھنے لگے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کیا کرو۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ جو لوگ صبح کو فیصلہ کرتے ہیں اور شام کو بدل دیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح بارشیں فضا سے دھول مٹی صاف کر دیتی ہیں، اسی طرح استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنا پڑتی ہے۔ زبان تو صرف الفاظ کہتی ہے، سچ تو لہجہ بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے،
کہ میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم سب اس شخص سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو محبوب و مقبول سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا بھی نہیں کہ کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی۔ پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بندے کے لیے جاری رہتا ہے حالانکہ بندہ موت کے بعد قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جس نے علم سکھایا، یا نہر جاری کروا دی، یا کنواں کھود دیا، یا کھجور کا درخت لگا دیا، یا مسجد بنا دی، یا پڑھنے کے لیے قرآن کریم چھوڑ گیا یعنی کسی کو دے دیا، یا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہو۔